السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج رمضان کا پہلا ہمارا سیشن ہے اور ماشاءاللہ یہ منتھ جو ہے ہمارے لیے بہت روحانی برکات کا ایک سبب ہے. اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی جائز مرادوں کو، سب کی جائز خواہشات کو پورا. اچھا جناب، آج کا جو سیشن ہے وہ میرا بہت امپورٹنٹ ہے. آج کا جو سیشن ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پرسنل ریکروٹمنٹ. پرسنل اسپانسرنگ کیوں ضروری ہے؟ یہ ایز اے نیٹ ورکر اگر میں کہوں کہ آج کا جو سیشن ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے. ہم لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جب آتے ہیں، جب ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسا کھل جا سم سم والا جو ہے، یہ کوئی ایسی دنیا ہے کہ بس ہم آئیں گے اور دو لوگوں کو ہم نے جوائن کروانا ہے اور بس پھر ایسے اچانک سے کچھ لوگ ہمیں مل جائیں گے کہ جو کام کریں گے اور ہم ساری زندگی بیٹھ کے نا بس اس کے مزے اڑاتے رہیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جو زندگی دیتا ہے نا وہ فریش بلڈ ہے. جیسے ایک انسان ہمیشہ تازہ خون کے ساتھ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، جوش رہتا ہے، اسی طریقے سے آپ کا جو بزنس ہے اس کے لیے بھی آپ کو فریش بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. فریش بلڈ کا مقصد کہ آپ کی ٹیم میں نئے لوگوں کا شامل ہونا. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نیٹ ورک بنا رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم لے کر آ رہے ہیں، بس ہم نے دو لوگوں کو بنا دیا اب ساری زندگی یہی دو کام کریں گے. نہیں، یہ یاد رکھیے گا، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہمیشہ ہم نے فریش بلڈ پر کام کرنا ہوتا ہے، نئے لوگوں پر کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. لیکن ایک جو مسٹیک ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم پرسنل اسپانسرنگ کو اوائڈ کرتے ہیں. کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں. کسی کو جھجک آ رہی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن میں آج آپ کے ساتھ وہ 8 بینیفٹس شیئر کرنے والی ہوں کہ جس کی بنا پر آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پرسنل اسپانسرنگ کی ویلیو سمجھ آئے گی. پرسنل اسپانسرنگ یعنی پرسنل آپ کے ممبر بننا، جن کو آپ اپنے بزنس میں خود انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ کیوں اتنے اہم ہیں؟ ہم پرسنل اسپانسرنگ پر کیوں اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ اس کی سب سے پہلا جو ریزن ہے، اگر آپ واقعی نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو پرسنل اسپانسرنگ پر فوکس کیجئے، کیونکہ یہ ہائیلی پروفیٹیبل ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو اپنے سسٹم میں لے کر آتے ہیں تو یہ ہائیلی پروفیٹیبل ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پرسنل اسپانسرنگ پر آ رہا ہو، یعنی آپ ہی اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہو. آپ نے کبھی بھی خود کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ان ایکٹیو نہیں کرنا ہوتا. کوشش کرتے رہیں کہ ڈیلی بیسس پہ 3-4 لوگ آپ کے پراسپیکٹنگ پہ چلتے رہیں اور فریش بلڈ آپ کے ریفرنس سے آتا رہے. اس کا سب سے پہلا بینیفٹ یہ کہ آپ کو جو ہے وہ پروفٹ بہت زیادہ ملتا ہے. ایک اچھا کمیشن جنریٹ ہوتا ہے جب آپ پرسنل اسپانسرنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، جو دوسرا ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرسنل اسپانسرنگ پہ فوکس کرنا چاہیے، آپ کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، وہ ہوتی ہے رائٹ کلچر آپ کی ٹیم میں بنانا. اگر آپ خود ایک کام نہیں کرتے، آپ خود اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہوتے ہوئے پرسنل اسپانسرنگ پر فوکس نہیں کرتے تو آپ اپنی ٹیم کو ایک رائٹ کلچر کبھی بھی نہیں دے پائیں گے. اگر آپ خود نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کے ریفرنس سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم ٹیم کریٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہماری ٹیم میں ہوتے ہیں اور ہر مہینے نئے چہرے ہماری ٹیم کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ میم کے پاس ٹائم نہیں ہے یا سر کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ سر کے پاس تو ڈیلی بیسس پہ نئے نئے لوگ جو ہے نا، نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، نئے نئے لوگوں کے نام نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب آن لائن کا ٹائم ہے، ہم لوگ زیادہ تر آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھی آپ کو نئے نئے نام نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو جو پرسنل اسپانسرنگ کا کلچر ہے نا، وہ ہمیشہ لیڈر کریٹ کرتا ہے، آپ کریٹ کرتے ہو. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی ٹیم میں کھڑا ہو کے کوئی کر لے گا. جو رائٹ کلچر کو اڈاپٹ کرے گا وہی صحیح معنوں میں لیڈر ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی ٹیم کو پراپر کلچر دینا ہے، اور اس کلچر کا جو پہلا بیس ہے نا وہ پرسنل اسپانسرنگ خود بھی کریں اور اپنی ٹیم کو بھی اس چیز کے لیے موٹیویٹ کریں کہ آپ نے پرسنل اسپانسرنگ کسی بھی وقت نہیں چھوڑنی. آپ نے کوشش کرتے رہنی ہے کہ نئے لوگ آپ کی ٹیم میں شامل ہوتے رہیں اور وہی لوگ آپ کے بزنس کی بیس بنتے ہیں، وہی لوگ آپ کے بزنس میں جان ڈالتے ہیں. اس کے
بعد جب آپ پرسنل اسپانسرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا جو اہم ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرسنل اسپانسرنگ پہ فوکس کرنا چاہیے وہ ہوتی ہے اسٹیبلٹی. جب آپ پرسنل اسپانسرنگ کرتے ہیں تو آپ کے بزنس میں ایک ردم ہوتا ہے, آپ کے بزنس میں ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ کا بزنس ڈاؤن نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ ہر آنے والے نئے بندے کے ساتھ ایک نیا جوش, ایک کچھ نئے آئیڈیاز, کچھ نئی ورکشاپس آپ کے پاس ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے بزنس کے ساتھ, آپ کی ٹیم کے اندر. تو یہ اسٹیبلٹی آپ کے لیے انتہائی اہم ہو جاتی ہے جب آپ پرسنل اسپانسرنگ پہ خود بھی فوکس کرتے ہیں اور ٹیم کو بھی پرسنل اسپانسرنگ کے بینیفٹس صحیح طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بزنس میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو پرسنل اسپانسرنگ نہ خود چھوڑیں نہ اپنی ٹیم کو پرسنل اسپانسرنگ سے دور ہونے دیں. ان کو کہیں کہ آپ نے, جیسے میں نے لاسٹ سیشن میں بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا, کہ ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اپنے بیہیویئر سے جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں. اگر ہمارا بیہیویئر لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے, اگر ہمارا بیہیویئر یہ ہے کہ بس اس کو مرغا بنانا ہے, یہ مرغا آ گیا, یہ بکرا کاٹ دو, اس طرح کا مائنڈ سیٹ, اس طرح کی جو ورڈنگز ہے نا, یہ جہاں آپ کے اپنے مزاج کو ظاہر کرتی ہیں وہیں آپ کو ایک نیگیٹو امپریشن آپ کی طرف سے بناتی ہیں. تو ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ فراڈیوں کا بزنس نہیں ہے, وہ یہاں سکسیسفل نہیں ہوتے بلکہ الٹا وہ ڈیمیج کر دیتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بزنس کو. تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو اپنی پراپر ویلیوز کے ساتھ آپ نے کرنا ہوتا ہے, اور وہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے چیٹنگ فراڈ کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, اسٹیبلٹی کے ساتھ اپنے بزنس کو لے کے چلنا ہوتا ہے اور اپنے بزنس میں ڈیلی بیسس پر اپنا ان پٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ اسٹیبلٹی آپ کو کچھ عرصہ نہیں, یہ لانگ ٹرم آپ کو بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے اگر آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرسنل اسپانسرنگ کرنی چاہیے وہ ہوتا ہے مومنٹم. آپ جب نئے نئے لوگوں کو اپنی ٹیم میں ایڈ کرتے ہیں, ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں, تو جو نیا بلڈ آپ کے بزنس میں آتا ہے, ظاہر سی بات ہے اس نے یہ ساری چیزیں پہلے نہیں دیکھی ہوتی ہیں, اس کے لیے سارا کچھ نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو جو مومنٹم ہے وہ آپ کا بنا رہتا ہے, یعنی کہ آپ نے اگر اپنے ٹیم میں خود بھی یہ چیز کی کوشش کی کہ بھئی میرے پاس زیادہ سے زیادہ اسپانسرنگ میں خود بھی کروں اور میری ٹیم بھی اسپانسرنگ پہ فوکس کرے, تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں ایک مومنٹم بنا رہتا ہے. جو ان ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ساری تو کامیاب ہو رہے ہیں, صرف میں کامیاب نہیں ہو پا رہا, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری کوئی غلطی ہو. تو اسی وجہ سے جو سلیپنگ ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہونے لگتے ہیں, وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن پھر وہی بات گھوم پھر کے آ رہی ہے, ہمیشہ وہ چیز آپ کے لیے اثر رکھتی ہے جو آپ کے کال میں نہیں آپ کے عمل میں ہو. ایک اچھا ٹرینر آپ کو وہ چیز نہیں دے پاتا جو ایک اچھا لیڈر, ایک اچھا نیٹ ورکر کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اگر ایک اچھے لیڈر ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے کال سے زیادہ آپ کا فیل جو ہے, آپ کی جو ورکنگ ہے وہ آپ کی ٹیم کے لیے موٹیویشن کے لیے کام آتی ہے, نہ کہ آپ کی صرف یہ بڑی بڑے بھاشن اور بڑی بڑی باتیں. ٹھیک ہے, مومنٹم بنا رہتا ہے اگر آپ کی ٹیم میں نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے حوالے سے گروپ میں ان کی جو نئی اچیومنٹ ہے ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو گروپ ایکٹیو رہتا ہے, اس کا مومنٹم بنا رہتا ہے. اس کے بعد جب آپ پرسنل اسپانسرنگ کرتے ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں ڈیپتھ میں لیڈرز بننے لگتے ہیں. دیکھیں, ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ بالکل انپریڈکٹیبل بزنس ہے. ہم بعض اوقات ان لوگوں کے لیے تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت زبردست کام کرے گا, یہ تو, وہ بعض لوگ بول بچن ہوتے ہیں. ایک تاش کی گڈی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی نا, الگ الگ کارڈز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے انسان کی بھی فطرت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہمارے ظاہر میں ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے نا ویلیویبل ہوتے ہیں, لیکن در حقیقت ایسے جو ہے نا وہ ہوتے نہیں ہیں. جب ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ان کو لے کر آتے ہیں تو جو پہلی دوسری تیسری کسوٹی پہ ہی ان کے جو جواہر ہیں, جو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں, ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ انپریڈکٹیبل بزنس ہے, یہاں آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے کوئی نیا لیڈر بنے گا. وہ لیڈر ہی آپ کا ایسسٹ ہے, آپ کا جو سمجھ لیں کہ آپ کی جو ساری, جسے جائیداد کہتے ہیں نا, جیسے آپ کا کیا کہیں گے اسے, ہاں, آپ کی جو ایسسٹ ہے وہ آپ کی ٹیم کے لیڈرز ہوتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کی ڈیپتھ میں لیڈر کریٹ ہونے لگتے ہیں جب آپ خود پرسنل اسپانسرنگ کرتے ہیں اور ٹیم کے اندر اس کلچر کو عام کرتے ہیں. جب آپ پرسنل اسپانسرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے, آپ کو ڈے بائی ڈے
فیلڈ میں ہونے والے جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے پاس آتی رہتی ہیں. کوئی نئی مارکیٹ کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی نئی کمپنی آ رہی ہے, کوئی نیا ریوائول آ رہا ہے, آپ کے اگینسٹ کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے, یا آپ کے سامنے نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیشہ آپ ایکٹیو رہتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ نئے لوگ جڑتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. نیٹورک مارکیٹنگ میں آپ صرف اپنے خوابوں کے لیے نہیں جیتے, آپ کے خواب پورے ہی جب ہوتے ہیں جب آپ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے خواب پورے کرتے ہیں. تو نیٹورک مارکیٹنگ کے اصولوں کا جو سب سے مین جو میں کہوں گی کہ لا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی خواب دیکھیں. صرف اپنے خوابوں پہ نہیں آپ نے تکیہ کر کے بیٹھنا, آپ نے لوگوں کے خواب بنانے ہیں اور ان کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرنی ہے. آپ کے خواب آٹومیٹکلی پورے ہوتے چلے جائیں گے. تو جب آپ ٹیم کے اندر نئے لوگ لے کر آتے ہیں, آپ ان کے ساتھ مل کے فیلڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو جو مارکیٹ میں نئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, نئے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے اپڈیٹ رہتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ ممکن ہوتا ہے جب آپ پرسنل اسپانسرنگ کرتے ہیں, کیونکہ جو پرانی ٹیم ہے, ظاہر سی بات ہے, جو آپ کے آلریڈی ممبر ہیں وہ تو اپنے ایک پروسیس پہ چل چکے ہیں, وہ اپنے ایک ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب نئے لوگ آتے ہیں ان کو دوبارہ سے گائیڈ کرنا, ان کو ایک ایک چیز بتانا, یہ آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے, آپ کو اپڈیٹڈ رکھتا ہے, اور آپ کے اندر کانفیڈنس کا جو ہے اس میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے. آپ کے اندر خود بخود ایک طرح کا اتھارٹی, ایک طرح کا کمانڈ آپ کی آواز میں آنے لگتا ہے, کیونکہ آپ پریکٹس میں ہوتے ہو اسپانسرنگ کے حوالے سے. اور آپ کو نیٹورک مارکیٹنگ میں آپ کی پرسنل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے پرسنل اسپانسرنگ, تو ہمیں پرسنل اسپانسرنگ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کی ٹیم میں نئے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ صرف نئے لوگ نہیں آتے, نئے آئیڈیاز آتے ہیں, نئے ایکسائٹمنٹ آتی ہے, نئے تعلقات آتے ہیں, نئے کانٹیکٹس آتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے شاید نیٹورک مارکیٹنگ میں 30, 100, 50 اتنے لوگوں کو رجسٹر کیا ہوگا, 200 لوگوں کو پرسنل اسپانسرنگ پہ رجسٹر کیا ہوگا. لیکن اگر ہم بات کریں نیٹورک کی, تو میرا نیٹورک ماشاء اللہ 2 سے 3 ہزار سے ابو ہے. ٹھیک ہے, کیوں اتنا ہے؟ کیونکہ لگاتار ہم نے نیٹورکنگ کی ہے, لگاتار ہم نے لوگوں سے تعلقات بنائے ہیں, کوئی ٹیم میں ہے, کوئی پراسپیکٹ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ہمارے لیے اویلیبل ہوتے ہیں, جب ہم لوگوں سے اپنا بزنس آئیڈیا شیئر کر رہے ہوتے ہیں, نئے لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہو رہے ہوتے ہیں, نئے لوگ ہمارے بزنس میں آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی انرجی کسی اور لیول کی ہوتی ہے. آج کل جین زی آپ لوگ بہت سن رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس کے حساب سے جو ہماری نئی نسل ہے, 1995 سے جو بچے اب ماشاء اللہ ینگ ہو رہے ہیں اور اب بزنس کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں, جو نیٹورک مارکیٹنگ میں آ رہے ہیں, تو ان کی انرجی, ان کی ایکسائٹمنٹ بالکل الگ لیول کی ہے. ان کے کام کرنے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ آن لائن پہ کمانڈ رکھتے ہیں, وہ بات کرنا جانتے ہیں. میں ماشاء اللہ اس پلیٹ فارم پر دیکھتی ہوں اتنے پیارے پیارے لیڈرز ہمارے ساتھ ہیں کہ جو کم ایج کی ہیں, چھوٹی ایج کی لڑکیاں ہیں, لیکن اپنی فیلڈ میں کمانڈ رکھتی ہیں. تو جو ان کی انرجی ہے, جو ان کی ایکسائٹمنٹ ہے اپنے کام کو لے کے, جو ان کے اندر ایک آپ سمجھ لیں جو ایک فلیم ہے, ایک فلیئر ہے, وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہمارے پاس نئی جنریشن ہمارے ساتھ نیٹورک مارکیٹنگ میں جوائن ہو رہی ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاء اللہ وہ بہت آئیڈیاز کے ساتھ, بہت کچھ ان کے پاس ہے, اور ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پرسنل اسپانسرنگ کر رہے ہوتے ہو تو آپ اپنے ایکسپیرینس اور ان کی ایکسائٹمنٹ, ان کے نیو آئیڈیاز کو مرج کرتے ہو, اور آپ کے بزنس میں ایک بوم آتا ہے, ایک زبردست سا چینج آتا ہے. اس کے بعد لاسٹ سب سے اہم کہ آپ جب ریگولر بیسس پر پرسنل اسپانسرنگ کرتے ہو تو ایک تو آپ کو ایکٹیو رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پورے دن کی روٹین کیسے لے کے چلنی ہے, کتنے بجے اٹھنا ہے, کتنے بجے میں نے فلاں کو ٹائم دینا ہے. پرسنل اسپانسرنگ میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کو آپ اپنے بہاف پہ لے کر آتے ہو, بزنس آئیڈیا دیتے ہو, ہمیشہ یاد رکھیں ایک نیٹ ورکر کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو بزنس آئیڈیا پریزنٹ کیا. ایک نیٹ ورک کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بزنس کی ساری ہاؤنو آپ نے اپنے ممبر کو دینی ہے. آپ نے اس کو اس لائق بنانا ہے کہ وہ آزادانہ اپنے بزنس کو رن کر سکے, نہ کہ وہ آپ کا محتاج رہے, کہ جب تک آپ اسے بتائیں گی نہیں تب تک وہ جو ہے وہ آپ کا محتاج رہے کہ بس میڈم آئیں گی, میڈم بتائیں گی تو ہم کام کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی پرسنل ورکنگ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ پرسنلی خود بھی ایکٹیو ہوتے ہو, نئے لوگوں
سے بات کر رہے ہوتے ہو, نئے لوگوں کے آئیڈیاز لے رہے ہوتے ہو, وہیں آپ کا ایکسپیرینس لوگوں کے لیے بہت کام آتا ہے. آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے, آپ کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ٹائم دیا ہوتا ہے اپنی فیلڈ کو, تو وہ ڈگنیٹی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس فیلڈ میں اسپیشلی, کیونکہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس ہے, یہ پرسن ٹو پرسن کا بزنس ہے. یہ بزنس ایسا ہے کہ جس میں آپ عام آدمی سے ریلیٹ کرتے ہو. ہمیشہ آپ نے عام آدمی کو جب اپنے سے ریلیٹ کرنا ہے تو بالکل اس کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہے. تو آپ کے پرسنل ایکسپیرینس بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, آپ کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, آپ کی ایک جو ہے وہ سوچ واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ پرسنل اسپانسرنگ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. پرسنل اسپانسرنگ کو کبھی بھی مت چھوڑے. اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں صحیح معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کبھی بھی پرسنل اسپانسرنگ کو نہ چھوڑے. نئے لوگوں کو ضرور لے کر آئے, ان کو ضرور ٹائم دے. دیکھیں آپ, میں نے چیز سمجھی ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بیسکلی بزنس بیسکلی خدمت ہے. پاکستان میں اگر میں دیکھوں اپنے اطراف میں تو بہت ساری خواتین جو ہیں بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. سب سے پہلی چیز, ان کے پاس میں ایک عام ہاؤس کی اپارچونیٹیز نہیں ہے, ان کے پاس بزنس آئیڈیاز نہیں ہے, ان کو کوئی اسپانسر کرنے کو تیار نہیں ہے, ان کو جو ہے اس حوالے سے گائیڈ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں, اس سارے سینیریو میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو خام مال, آپ یقین کریں پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے, ایسے ماشاءاللہ ذہین لوگ پاکستان میں موجود ہیں. اللہ پاک نے اس ملک کو ایک خاص عطا سے نوازا ہے, اور یہاں کے لوگوں کو بہت اچھا ذہن, ایک بہت اچھی قابلیت عطا کی ہے. تو یہاں کے لوگوں کو بہت زبردست ذہن عطا کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اپارچونیٹیز نہیں ہے. ان حالات میں نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کو نہ صرف کاروبار کرنا سکھاتی ہے بلکہ آپ کو بندے دا پتر بناتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کو پیشنس رکھنا ہوتا ہے, آپ کو اپنا اخلاق بہتر کرنا ہوتا ہے, آپ کو اپنے بجائے دوسروں کے لیے, اپنی ٹیم کے لیے دینا ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے اپنا خود کا کام ہے اس کو اپنی ذمہ دار کرنا ہوتا ہے. یہاں آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کی ایک طرح کی اخلاقی تربیت ہے جس کی پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے. 25 کروڑ عوام, جن میں سے شاید اخلاقی تربیت بہت ساروں کی نہیں ہے. میں اپنے اطراف میں دیکھتی ہوں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی, کیا کریں, یہاں سسٹم ہے خرابی والا, لیکن بات ساری صرف یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں جتنے معاملات ہیں, اگر میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کروں تو نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کے لیے ایک نعمت ہے, کیونکہ یہاں تربیت ہوتی ہے, آپ کی فری آف کاسٹ تربیت ہوتی ہے, اور وہ تربیت ہوتی ہے جو عام یونیورسٹیز میں نہیں ہو سکتی. اگر آپ ایم بی اے بھی کرتے ہو نا تو آپ کو اس لیول کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس, اس لیول کی جو پریکٹیکل ٹرکس ہے نا, وہ آپ کو وہاں نہیں ملیں گی جو آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں مل جاتی ہیں. یہاں آپ کو صحیح معنوں میں انٹرپرینیور بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم آ گیا ہے, اللہ کا شکر ادا کیجئے, اپنی خود بھی تربیت کیجیے, اپنی ٹیم کے اندر بھی رائٹ کلچر ڈیولپ کیجیے, خود اسپانسرنگ کیجیے, اپنی ٹیم کے اندر ڈائریکٹ اسپانسرنگ کو فوکس کیجیے. یہی چیز آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کامیاب کر سکتی ہے. اور پاکستان میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے لڑکے جو ہیں یا تو غلط چیزوں میں ملوث ہو گئے یا باہر جانے کے چکروں میں. اس کے مقابلے میں اگر ہم تھوڑا ٹائم لگا کے اپنی تربیت کر لیں اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے پراپر کلچر کو سمجھ کے اس کے اوپر کام کر لیں, اور پھر یہی چیز ہم آگے پھیلانا شروع کریں, تو جہاں ہم خیر بانٹیں گے وہیں ہم اپنی لائف میں اور دوسروں کی لائف میں چینج کا ایک سبب بھی بنیں گے. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پرسنل اسپانسرنگ کو آپ فوکس کریں. پرسنل اسپانسرنگ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہر نیٹ ورکر کے لیے پرسنل اسپانسرنگ اس کے بزنس کو زندہ رکھنے کی چابی ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ کم از کم 3 لوگ آپ کے بزنس میں آپ کے بہاف پر جوائن کریں, جن کی تربیت کرنا ہے آپ نے, جن کے خوابوں کو پورا کرنا ہے, جن کو بزنس کا سسٹم سمجھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اگر کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. سوال ہم بعد میں لیں گے. اوکے اوکے, آپ کا بس بہت یہ بہت میری طرف شکریہ. سے کمپلیٹ ہو گیا. اوور ٹو یو نعمان بھائی. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. رمضان کے بزی شیڈول میں آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. فوزیہ باجی, باقی آپ سے سیکھ کے بہت کچھ ملتا ہے ہم لوگوں کو.
تو اب میں انوائٹ کروں گا پروفیسر سمیرا وقار کو فرام سعودی عربیہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ وہاں تلابی کا بھی ٹائم ہوگا اور سعودیہ کا الگ ٹائم ہے کہ وہ آپ اپنا لیکچر اسٹارٹ کریں. جی سمیرا باجی. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان کی مبارکباد. میں تھوڑا سا آج لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ ہم لوگ کا افطار تھا، تو لیکن ابھی فی الحال بھی ہم لوگ اس میں گیدرنگ میں ہی ہیں، لیکن میں سائٹ پہ آ گئی ہوں آپ لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے. اس لیے آج میں سلائڈ شیئر نہیں کر پاؤں گی کیونکہ موبائل سے ہو رہا ہے. لیکچر جو ریڈی تھا وہ لیپ ٹاپ میں ہے، لیپ ٹاپ میں نہیں لا پائی ساتھ میں. تو آج کا جو لیکچر تھا وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا نا جگانے کے لیے ہے، موٹیویشنل لیکچر ہے. میں ٹپس وغیرہ یا ٹرکس وغیرہ نہیں دوں گی آج کے لیکچر میں. بتانا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کمفرٹ زون سے باہر کیسے آنا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے ہماری انسانوں کے اندر آتا ہے کہ ہم لوگوں کو سستی کی، کاہلی کی بہت جلدی عادت پڑ جاتی ہے. جیسے ہی ہم لوگوں کو کہیں پہ کمفرٹ نظر آتا ہے ہم لوگ وہاں پہ لمبے ہو جاتے ہیں. ایک طرح سے اپنی جو لینگویج میں بات کرنی چاہیے نا کہ ہم لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس چیز کو توڑنا ہے. اگر ہم اپنی کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، آج میں لیکچر سن رہی تھی سونو شرما کا، تو اس میں وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو صرف انسانوں میں نہیں، یہ پرندوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگ اپنی کمفرٹ زون دیکھتے ہیں تو اس میں رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی اگزامپل دی تھی کہ دو جو ہیں وہ باز تھے، کسی بادشاہ کے پاس آئے تو آہستہ آہستہ وہ بڑھے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا دونوں کو اڑانا شروع کیا تو اس میں سے ایک جو تھا وہ بہت اچھے طریقے سے جو تھا وہ بڑھتا تھا اور واپس آتا تھا، لیکن دوسرا جو تھا تھوڑا سا راؤنڈ لگانے کے بعد واپس آ کے بیٹھ جاتا تھا. مطلب اونچائیوں کی طرف نہیں اڑتا تھا، اپنے پر نہیں پھیلاتا تھا. تو اس نے بہت سے لوگوں کو کہا کہ جو کوئی اس کو اڑانا سکھا دے گا یا اس کو بہت اونچا اڑائے گا اس کو میں بہت سارا انعام دوں گا. اور اس طرح کی اس نے بہت ساری کوئی بات کی. تو ایک بہت برا بزرگ آیا، اس نے اس کو یہ بات سکھا دی. تو اس نے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ جو ہے اڑنے لگ گیا ہے، جو ہے یہ اونچی اونچی جو ہے اڑان بھرنے لگ گیا، پہلے تو ایسا نہیں کرتا تھا. اس نے کہا میں نے اس کی جو ٹہنی ہے وہ کاٹ دی، جس پہ یہ آ کے بیٹھتا تھا وہ کاٹ دی. یعنی کہ جس کا کمفرٹ زون تھا وہ انہوں نے اس سے دور کر دیا. تو دو ہی طریقے ہیں کمفرٹ زون کو دور کرنے کے. یہاں تو آپ لوگ جو ہے وہ خود کر دیں، اپنا کمفرٹ زون سے خود ہی باہر نکل آئے، یا پھر آپ کو حالات باہر نکالیں گے. یہی باتیں آتی ہیں. تو جیسے ہی آپ لوگوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں قدم رکھ لیا نا، تو ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو اب کام کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنا جو گول لے کے یا ایم لے کے جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے اس کو لے کر اگر جیسے ہی آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ نے قدم رکھا ہے تو اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھیں آپ لوگ کہ آپ نے اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. کیونکہ نعمان بھائی بہت اچھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جوائن کرائیں جن کے پاس اور بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور ہو، وہ پورے کے پورے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 3 ہفتے کام کرنے کے بعد وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ آ جائے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اور جب نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس جوائننگز نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں، ایک دم سے پیسہ نہیں آتا ہے آپ کے پاس، آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو وہی چیز آ رہی ہے کہ اب آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ریگولر کام بھی کرنا ہے اور نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ساتھ میں کرنی ہے. جب دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے تو آپ کو اپنا جو ہے وہ کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہی پڑے گی. یعنی کہ ایک بندے نے پڑھائی بھی کرنی ہے، اچھا پلیئر بھی بننا ہے، تو اس کو جو اپنا اس کا آرام کا ٹائم ہے وہ سیکریفائز کرنا پڑے گا. یہاں تو اپنی گیم کے لیے سیکریفائز کرنا پڑے گا یا اپنی اسٹڈیز کے لیے سیکریفائز کرنا پڑے گا. اگر اس کی زندگی میں ایک ہی کام ہے کہ بس پڑھائی کرنی ہے تو وہ اپنے ایزی فائر جو ہے اس میں جا رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز، جب بھی کبھی آپ لوگوں کو یہ لگے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کام چھوڑ دیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کو چھوڑ دیں، تو آپ لوگوں نے اپنے ڈریمز جو ہیں ان کو سامنے لے کر آنا ہے. اس ڈریمز کے ساتھ آپ کی کیا کیا امیدیں جڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کی مدر ہے، فادر ہے، بہن ہے، بھائی ہے، سسٹر ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، ان کو آپ ذہن میں جیسے ہی رکھیں گے نا، آپ لوگ پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے. پھر سے آپ کمفرٹ زون کی طرف جانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے. پھر سے آپ اسٹرگل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ چاہیں گے کہ آپ کے بھائی کے سپنے پورے ہوں، آپ کی بہن کے سپنے پورے ہوں، آپ کی اولاد کے سپنے پورے ہوں، اور جو ماں باپ کو آپ سے امیدیں ہیں وہ سب کی سب پوری ہو سکے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں گرنے دیں گی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، ہمیشہ ہم لوگ لیکچر میں آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو سرکل میں رہیں، پازیٹیو لوگوں کے آس پاس بیٹھیں جو کہ آپ لوگوں کو جو ہے نیگیٹو وائبز نہ دیں، جن کی نیگیٹو فریکوینسی نہ آئے. کیونکہ جیسے ہی آپ لوگ بات کریں گے ان سے کسی قسم کی، آپ لوگ ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، تو جنہوں نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہوگا وہ نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ جس سے آپ جو ہے ایک دم سے آپ کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پازیٹیو
پازیٹیو چیز ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ رکھنا ہے, اپنی انوائرمنٹ کو رکھنا ہے. لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیگیٹیوٹی کی. نیگیٹیوٹی کی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے اپنا ایکسٹریم لیول دیکھنا ہے. جب بھی کبھی آپ زندگی میں صرف نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہی نہیں, کبھی بھی زندگی میں جو ہے کوئی اسٹیپ لینے جا رہے ہیں تو آپ اس کا جو ہے سارا کا سارے جو کونز ہیں وہ سوچ لیں. ٹھیک ہے, کونز مطلب ڈس ایڈوانٹیج سوچ لیں یا اس کی جو غلط چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سوچ لیں. ایکسٹریم لیول کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اگر میں سائیکل چلاؤں گی تو اس کا ایکسٹریم لیول کیا ہوگا, کہ مجھے چلانا نہیں آتا, میں ٹرائی کرنے کی کوشش کروں گی تو اس کا ایکسٹریم لیول جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ یہی آئے گا, سائیکل ٹوٹے گی اور میں گروں گی, مجھے چوٹ لگے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ جب اب پزل ہوں یا آپ کو کنفیوزڈ ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ سٹارٹ کریں یا نہ کریں, پیسے ڈوب تو نہیں جائیں گے, نقصان تو نہیں ہو جائے گا, تو آپ ایک ایکسٹریم لیول اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں. جیسے ہی آپ ایکسٹریم لیول جو ہے کسی بھی چیز کا اس کو مائنڈ میں لے آئیں گے نا, آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, یہ ایک جو لفظ ہے نا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, یہ آپ کو ایک دم سے ایکٹیو رکھتا ہے اور آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے. کبھی آزما کے دیکھیں اس چیز کو. کبھی بھی ہوتا ہے نا جو ہوگی دیکھی جائے گی, ہم لوگ یہ ورڈ بھی یوز کرتے ہیں, یا ہم لوگ یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا یا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. تو آپ جب اس چیز کو, اس مائنڈ سیٹ کو بھی لے کر اپنے ساتھ چلیں گے تو اپنی کمفرٹ زون کو آپ چھوڑیں گے اور کام کریں گے اس چیز کو لے کے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیا چلتا ہے آگے چل کے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹا سا جو آج کا سیشن تھا بہت ہی معمولی سا تھا اس میں, لیکن بس یہی ساری بات تھی کہ آپ نے اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, ادروائز آپ لوگ جو ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں سکسیسفل نہیں ہو سکتے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو میں اینڈ رزلٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, جو میں نے اپنے سامنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پھر اپنا ریگولر کام چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کے پاس نیٹ ورک مارکیٹنگ کا اتنا کام ہے کہ ان کی اب پیسیو انکم سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. پیسیو انکم سٹارٹ ہونے کی وجہ سے اب ان کو ریگولر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اسی سے اتنا کما رہے ہیں اور اسی پہ اتنا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ اب ان کو بالکل بھی اس وجہ سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کا دوسرا کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. لیکن اس کے پیچھے ان کی محنت ہے, انہوں نے اسٹرگل کیا ہے, اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہے, اپنے بہانے بنانے چھوڑے ہیں. ہم لوگوں کے پاس جو ہے ایکسکیوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں, لوگوں نے اپنے ایکسکیوزز جو ہیں ان کو بنانا چھوڑا ہوا ہے. آپ کبھی دیکھیں کوئی بھی کامیاب انسان ہوگا نا, وہ آپ کو ایک نہ ایک سٹوری ایسی ضرور سنائے گا جس میں وہ یہ بتانا کی کوشش کر رہا ہوگا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے. یہ سارا کچھ میرے ماں باپ کی طرف سے, یہاں میرے جائیداد نہیں تھی میرے پاس کہ میں ایک دم سے اس میں آ گیا اور کامیاب ہو گیا. مجھے اپنی نیندیں بھی قربان کرنی پڑی ہیں, اپنے پیسے جو ہیں وہ بھی قربان کیے ہیں میں نے. ٹھیک ہے, کبھی کھڑے ہوئے ہیں, کبھی گرے ہیں, کبھی پھر کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کبھی ان کی جو آپ لوگ کے سکسیسفل نیٹ ورک مارکیٹرز ہیں ان کی سٹوریز بھی سنیں, ضرور سنیں. اور جو آپ کے سینئرز ہیں, جو آپ کے ٹیم لیڈرز ہیں, ان سے بھی پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کس طرح آئے, آپ نے کیا سیکھا. جیسے میں جب بھی سیشن دیتی ہوں میں اپنی سٹوری لازمی آپ لوگوں کو بتاتی بھی ہوں اور سمجھاتی بھی ہوں کہ میں نے کیا کیا, کس طریقے سے میں یہاں پہ آئی. مجھے بھی اتنا آسان نہیں لگتا تھا اس میں آنا, لیکن آہستہ آہستہ اس میں پیر جم گئے اور میں نے بھی اپنا کمفرٹ زون چھوڑا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے ہی کام کر رہی تھی اس کے اندر. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے آس پاس کے ایشوز ہم لوگ کو جو ہے وہ بیچ میں انوالو کرتے ہیں, وہ جینوئن ریزنز ہوتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو میں نے اپنے ساتھ ٹیمز میں دیکھا ہے, ان کے پاس صرف ایسے ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا, بل لاجیکل قسم کے, امپریکٹیکل قسم کے سارے دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ذہن میں یہی چیز رکھنی ہے کہ آپ نے اس ٹہنی کو کاٹنا ہے جس نے آپ کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ آرام کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کے موبائل فون میں کوئی گیمز ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کریں سب سے پہلے. اگر کوئی آپ کا ایسا شو پروگرام ہے جو کہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے, آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑیں اور اس کی طرف دھیان دیں. آہستہ آہستہ خود ہی آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنے کی اس چیز کی عادت پڑ جائے گی. جب آپ کام کرنے لگ جائیں گے آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا, کیونکہ آپ کی ارننگ ہوگی, آپ کی گروتھ ہوگی اور ان دا اینڈ ریزلٹ آپ کے پاس بہت اچھا جو ہے وہ آؤٹ پٹ آئے گا. تو یہ چھوٹا سا سیشن تھا آج کا میری طرف سے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں پورا خیال کروں گی سلائیڈ شیئر کر کے, اور پورا لمبا چوڑا لیکچر جو ہوتا ہے پراپرلی میرا وہ ہوگا انشاءاللہ. آج کے لیے معذرت ہے کیونکہ ہم لوگ افطار پارٹی میں ہیں تو میں نے پہلے ہی بتا دیا, لیکن جتنا میں کر سکتی تھی الحمدللہ میں نے آج کا سیشن آپ کو دے دیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ پروفیسر سمیرہ مکرال فرام سعودی عرب. آپ ہر ہفتے ہمارے لیے ٹائم نکالتی ہیں. بہت کم اتنے کمیٹیڈ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ میں مختلف پریزنٹرز سے, اسپیکر سے لیتا ہوں تو اتنی آسانی سے مجھے لوگوں سے ٹائم نہیں ملتا ہے. مطلب لوگ بزی ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے یہاں کسی کو ہم پیمنٹ نہیں کرتے ہیں, سب فری آف کاسٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ ہر ہفتے کمیٹیڈ ہیں, ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, ہمارے مین پلرز میں سے ہمارے نیٹ ورک کے. تو اللہ آپ کو
اس کا جزا دے. بہت اچھا آج کا سیشن دونوں پریزنٹرز کا تھا، اور آپ کو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کمفرٹ زون پہ ابھی سمیرا باجی نے بات کی، تو ہوا ایسے کہ 3 دن پہلے میرے پاس 2 لڑکے آئے جن کا تقریباً 7-8 سال کا ایکسپیرئنس ہے آر او آئی کمپنیز کا. آر او آئی آپ سمجھتے ہوں گے، جو پونزی اسکیمز ہوتی ہیں. ان کی میرے پاس کال آئی اور کہنے لگے نعمان بھائی ہم ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے بولا کہ میرے بڑے بھائی آئے ہوئے گھر پہ، ابھی مشکل ہے، لیکن میرا کبھی بھی دوست ہے. انہوں نے بولا 15 منٹ دے دیں مجھے ہمیں. تو انہوں نے جو میں نیٹ ورک جو سسٹم کر رہا ہوں اس کا بولا کہ ہم یہ جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے بولا ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی انٹریز لگاتے ہیں، گراس روٹ پہ کام کرتے ہیں. آپ تو ماشاء اللہ 1-1 ہزار $3-3 ہزار پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو کیسے نعمان بھائی کی یاد آ رہی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. بولا آپ بات چھوڑیں، بس بتائیں ہمیں سسٹم کیا ہے. میں نے انہیں سسٹم بتایا. بولا میں نے بس ایک بات ان سے بولا، میں نے بولا دیکھو میں بہت بزی آدمی ہوں، میرا بڑا نیٹ ورک ہے، اگر میں تمہیں ٹائم دوں گا تو مجھے یہ کنفرم کرو کہ تم لانگ ٹرم آئے ہو میرے پاس. تو یہ نہ ہو کہ 15-20 دن بعد تمہیں کوئی اور لنک بھیجے، ویب سائٹ بھیجے لالچ والی، اور تم بھاگ جاؤ چھوڑ کے. تو 1 دن بعد وہ آئے، اور کل وہ مجھے لے کے نکلے تھے رات 9 بجے. تو کراچی کا ایریا ہے پورنگی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نعمان بھائی ہمیں صرف ان 5 کلومیٹر میں ہی 10 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس ہم جائیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں نا ان کے پاس، اور وہ سوشل میڈیا پہ کام نہیں کرتے، ان کے وہ پرسنلی کام کرتے ہیں. مطلب وہ میرے ساتھ میری گاڑی میں گئے تھے، اور کل صرف ایک رات میں انہوں نے 5 جوائننگس کر سیری تک، اور آج شام میں 2 کروائی. کام والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ مایوسی کی باتیں کھیل بھی ہوتی ہیں ہر جگہ کہ کام نہیں ہے، ہمیں کام نہیں مل رہا ہے. دیکھو جسے جو کام کرتا ہے سمجھداری سے اسے کام ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے کبھی میں انکریز میری رکتی نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. حالانکہ مجھے تو سوشل میڈیا چلانا نہیں آتا ہے، میں فزیکل نیٹ ورک پر ہوں. تو آپ لوگ لگ کے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے تو کوئٹ نہیں کرنا ہے، آپ کو رہنا ہے. اگر انٹری آپ کو کام نہیں مل رہا ہے تو اپنا کام بڑھائیں، اپنا سیکھیں، سیکھنے پہ توجہ دیں، ٹھیک ہے نا. تو سیکھتے رہیں گے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں دیر لگتی ہے لیکن کامیابی ملتی ہے لوگوں کو جو سیکھتے رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں. ہاں ایک آدمی ایکٹیو ہی نہیں ہے، نہ سیکھ رہا ہے، تو وہ تو اسے تو کچھ نہیں ملتا نا. تو ایسا نہ ہونا کہ کچھ دنوں بعد کیا ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے سوشل میڈیا پہ آپ لوگ پوسٹیں لگاتے ہیں، پھر کام نہیں ملتا ہے تو کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کام، کوئی جاب واپ کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ پونزی اسکیمس میں چلے جاتے ہیں جو ڈیلی کا $1 $2 دے رہے ہوتے ہیں نا، اس میں پھر وہ دھستے چلے جاتے. کل جو 2 دوست آئے تھے میرے، تو وہ کہنے لگے کہ نعمان بھائی صرف 45 دن میں جو ہم نے $5,000 لوگوں کے لگوایا وہ ڈوب گئے. تو میں ہل گیا. $5,000 کا مطلب 15 لاکھ. تو کہنے لگے کہ نعمان بھائی آپ کا کام سیدھا ہے، آپ اپنی انویٹیشن دیتے ہیں، جوائننگ کراتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرانے مسئلوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی جینین پلیٹ فارم پہ پروڈکٹ بیسڈ کمپنی ہے یا ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارم ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ صحیح جگہ ہیں. لگ کے کام سیکھتے رہیں، پارٹ ٹائم رکھیں اس کام کو، دن میں اپنا کچھ اور کام کریں. اور سوالات کی طرف آتے ہیں، تو کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں. کمپنی کا نام مت لیجیے گا پلیز، کوشش یہ کیجیے. ویسے سوالوں میں تو خیر ہے لیکن اگر نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ٹاپک بھی آج نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تھا نا، اس میں تو ہر کمپنی کے لوگوں کے لیے تھا. اس وقت
3-4 پلیٹ فارم کے لوگ اس وقت موجود ہیں یہاں، پروڈکٹ بیس کے بھی ہیں اور ڈیسینٹرلائز پلیٹ فارم کے. تو سوال بیچ میں لوگ ہاتھ اٹھا رہے تھے تو کر لیں. کیا سوال ہے؟ جی کوئی سوال ہو تو کریں، میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی. کوئی بھی سوال نہیں. ابھی کچھ لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے نا، ہینڈ ریز کر رہے تھے، تو کرنا چاہیں تو کر لیں سوال. چلیں سوال نہیں ہے تو رمضان بھی ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم سیٹرڈے کو ہی کریں گے رات 9 بجے سیشن، ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں نئے ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے. اور کیا کہتے ہیں آپ لوگ نیکسٹ ویک بھی آئیے گا. بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں میرا جو 11 سال 12 سال کا تجربہ ہے، دو قسم کے یا تو بہت زیادہ پیسہ کمانے والے آتے ہیں یا بہت فارغ لوگ آتے ہیں جنہیں کہیں کام نہیں مل رہا تو وہ یہاں آ جاتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں زیادہ اس میں ٹائم کی پابندی نہیں ہے. مطلب جب میرا کام چل رہا ہوتا ہے تو ایک دن میں $100 سے زیادہ میری انکم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی 30,000 سے اوپر. تو آپ کام سیکھیں، لگ کے کریں، اچھے اچھے لوگ اپنی ٹیموں میں انٹروڈیوس کریں، انہیں سنبھالیں. ہمارے یہاں دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا تو اس میں پروڈکٹ بیچنے کا کام ہی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بندے جوڑنے کا کام ہے. یہ میں سے جینین کی بات کروں، وہ مطلب پونزی اسکیم ROI والوں پہ تو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا، میں صرف جینین کی بات کروں. یعنی پروڈکٹ بیس کی کچھ کمپنیز کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی پروڈکٹ بیچیں گے تو یہی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے. اور باقی بہت سے میں نے دیکھے جو کہتے ہیں کہ کل میری ایک لڑکے سے بات ہوئی، اس نے بولا میں ڈیلی 5 جوائننگ کراتا ہوں. تو میں نے بولا آپ کی ٹیم میں لیڈر کتنے ہیں؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یعنی جوائننگ روز 5 میری نہیں ہوتی ہیں، 5 روزانہ ایک بھی نہیں ہوتی، کبھی نہیں بھی ہوتی. وہ لڑکا بول رہا ہے کہ میں روز 5 جوائننگز کراتا ہوں، ٹھیک ہے، آن لائن ورکنگ کرتا ہے. تو میں نے بولا آپ کی ٹیم میں لیڈر کتنے ہیں؟ تو اس کے پاس وہ گونگا بن گیا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جوائننگ کرانے کے بعد سروس نہیں دیتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جوائن ہونا، اس کے بعد لرننگ چلتی ہے، اس کے بعد 5 10 15 کی ٹیم بنتی ہے، چھوٹا لیڈر بنتا ہے، پھر وہ بڑا لیڈر بنتا ہے. یہ سارا ایک پروسیس ہے. ہمارے یہاں صرف ڈائریکٹ جوائننگ پہ لوگ توجہ دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جوائن ہوتے جاتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد انہیں کیونکہ سروس نہیں ملتی ہے، گائیڈنس نہیں ملتی ہے، تو وہ مطلب ناکام ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ سے بھی نئے جوائننگ نہیں ہوتی ہے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، ایک بندہ میرے ساتھ کراچی میں جوائن ہوا تھا، 2 مہینے میں 250 جوائننگ کرائی تھی ڈائریکٹ، لیکن لیڈر نہیں بنا. لیڈر نہیں بنا. میں اسے سمجھاتا رہا کہ تمہیں نہیں آتی نیٹ ورکنگ، مجھ سے سیکھ لو. یہ جو تمہارے ساتھ لوگ جوائن ہو رہے ہیں انہیں ان کے ٹریننگ سیشن کرو، انہیں سمجھاؤ. لیکن انہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی، اور نتیجہ یہی ہوا کہ 1.5 2 مہینے بعد وہ تھک گئے اور انہوں نے کام چھوڑ لیا. تو آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لیڈرز پیدا کریں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اسکیم ویب سائٹس ان کے خلاف بہت زیادہ بولتا ہوں، مطلب خاصا مشہور ہوں میں اس حوالے سے نا کراچی میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا اور کہا کہ یہ اتنا نیک ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ برائی کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے. تو وہ ناراض ہوئے، سختی سے بولے کہ جب پتہ نہیں ہے تو بچتا کیسے. تو جو بھی آپ کی ٹیم میں لوگ ہیں انہیں بتانا ہے آپ کو
یہ ورکنگ پلیٹ فارم جہاں محنت کے ذریعے پیسہ ملتا ہے، خواہ پروڈکٹ بیس میں آپ یا اس میں ڈیسینٹرلائز سسٹمس میں، تو آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ لانگ ٹرم کام میں پروفٹ نہیں آتا ہے، ارننگ آتی ہے۔ پروفٹ دینے والی ویب سائٹیں تو دیکھیں بند ہوتی ہے نا، میں نے ابھی بتایا 2 لڑکوں کا کہ وہ میرے پاس آئے کہ رمضان میں ہمارا کام بند ہو جائے، ہمیں عید کا خرچہ نکالنا ہے۔ تو اپنی ٹیم کو زیادہ سے زیادہ سکھائیں، اتنا سکھائیں کہ وہ دیکھیں ہر نیٹ ورکر کے پاس ہے نا ان باکس میں آتے ہیں لنکس، اور یہ جو بدقسمت میں کیا آپ سامنے مطلب یہ جو ROI والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹی جوائننگ لگا لیتے ہیں پروڈکٹ بیس کمپنیوں میں یا ڈیسینٹرلائز جینین پلیٹ فارم میں، پھر وہاں کی ٹیموں میں بھیجتے ہیں ویب سائٹ۔ ہمارے یہاں آئے دن لوگوں کو ریموو کیا جا رہا ہوتا ہے جب شکایات آتی ہیں، تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ لے جاتے ہیں آپ کے پاس سے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو سچ اور جھوٹ بتائیں، آپ بتائیں اچھی نیٹ ورکنگ کیا ہے، اسکیمنگ والے ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں بتائیں گے تو لوگ آپ کے پاس ٹکیں گے، کام سیکھیں گے، گروتھ کی سائڈ جائیں گے۔ آخری بات پوچھیں، کوئی سوال ہے تو؟ نہیں تو پھر ہم وہ کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کا۔ کسی بھی سسٹر کا یا بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ چلے اللہ سے دعا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں سہولتیں عطا فرمائے، ہمارے مسائل سے دور رکھے، ہمارے اوپر بہت ساری آسانی عطا فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ کرے۔ جو بیمار ہیں ہمارے آس پاس یا ہمارے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے شفا کامل دے۔ جن کے کام جائز کام رکے میں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی سے وہ کام مطلب پورے فرمائے۔ اور میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رہبر جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ایک ہوتا ہے راہزن جو لوگوں کی جمع پونجی لوٹتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 95% رہزن ہے جو ویب سائٹوں کے لنک ادھر ادھر دے رہے ہوتے ہیں، تو 5% اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ڈالیں جو کسی اچھے سسٹم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پروڈکٹ بیس ہو یا دوسرا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں رکھے اور ان میں جانے سے بچائے جو رازن ہوتے ہیں، لوگوں کے پیسے ڈبوتے ہیں ادھر ادھر۔ تو باقی انشاءاللہ ہماری نیکسٹ سیٹرڈے کو 9 بجے دوبارہ سیشن ہوگا، اور جب تک کے لیے ہاں، آپ کا، میرا، ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔ اللہ انشاءاللہ رمضان ہمارے اچھے سے اچھے گزرے اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں، رحمتیں سمیٹیں۔ تو ٹھیک ہے، آج کا سیشن ہم اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے قیمتی ٹائم دیا ہمیں، جزاک اللہ۔